بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ بہت ہی اہم اس وقت صورتحال ہے، آلدو کے رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ ہونا تو کچھ اور چاہیے تھا، ہمارے حکمرانوں کو بھی کچھ اور کرنا چاہیے تھا، اور پاکستانی عوام کو بھی جو ہے وہ ظاہر آخری عشرہ ہے تو آپ عبادات کی طرف جائیں اور عید کی تیاری کریں، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی میں گورنر راج لگ رہا ہے، اور دوسری طرف خط لکھے جا رہے ہیں آج بھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتاؤں آپ کو، تو ایک اور جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی، ان کو بھی مشکوک خط مل چکا ہے۔ اچھا، خط لکھے کہاں سے جا رہے تھے؟ اب اس میں ریشم کہاں سے پکڑی گئی ہے؟ یعنی سارے کے سارے خطوط ایک ہی جگہ سے جاری ہوئے، اور وہ ہے راول پنڈی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ ٹاؤن جی ایچ کیو کے قریب ترین ایریا ہے، یا پارلیمنٹ کے بھی قریب ترین ایریا ہے، پورے پاکستان کو یہاں سے ہی خط گئے۔ تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہے، اور ان کا پتہ بھی چل گیا کہ کون بندہ ہے، لیکن اب بتایا نہیں جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کمیشن کی رپورٹس اور یہ چیزیں سامنے کبھی بھی نہیں آتی۔ اس سے پہلے بھی جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ 9 مئی کی بھی ویڈیوز مانگی جا رہی ہیں، وہ بھی نہیں مل رہی، تو وہ اپنے قبضے میں کر لی جاتی ہیں۔ تو ججز کو جو دھمکی امیز خطوط ہیں، تو ریشم جو پکڑی گئی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی سینٹ کے جو ارکان ہیں جن کی کامیابی ہو چکی ہے، بلوچستان سے کتنے منتخب ہوئے ہیں، سندھ سے، اور اسی طرح جو ہے پنجاب سے کون کون سے منتخب ہوئے ہیں۔ کے پی میں ابھی تک سینٹ کا انتخاب نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان جو ہے وہ اگین معاملات جو ہے وہ کشیدہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف جو ہے وہ اس تمام تر معاملے میں جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ آلدو ملاقات اچھی ہوئی تھی، ملاقات کے بعد لیکن اسٹیبلشمنٹ اس میں بڑا رول پلے کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کنٹرول تو آپ کو پتہ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ جو علی امین گنڈا پورا ہے وہ وزیر اعظم یعنی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کرے اور اس کو فنڈ مل جائے کے پی کے کا۔ تو کے پی کے فنڈ کا مطلب ہے کہ گورنر جو کور کمانڈر پشاور یعنی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد دیکھنا ہوگا کیا ہوگا۔ اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ 6 سے 8 تک یعنی وہ چلے جائیں گے 6 اپریل کو، اور 8 اپریل کو واپس آئیں گے، اور اس میں لڑائی چل رہی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ سرکاری عمرے پہ کون کون جائے گا۔ تو وہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، ایون بیوروکریسی بھی لڑ رہی ہے، کچھ سیاستدان بھی لڑ رہے ہیں، جناب میں نے جانا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے جانا ہے، تو کچھ کے لسٹ میں نام ڈالتا ہے، دوسرا نکال دیتا ہے۔ تو آج بھی اس پہ لڑائی جو ہے وہ بڑی سنگین اختیار کر گئی، کہ ایک شخص جو ہے وہ روزے کی حالت میں کہتا ہے گھر چلا گیا۔ تو یہ اسلام آباد کی حالت ہے۔ تو یہ 25 کروڑ عوام بیچاری پس رہی ہے آٹے کے پیچھے، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ آپ آخو بھی جانتے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل کے پی یعنی پی ٹی آئی کے اوپر دعا کرنے پر، یعنی دعا کے لیے انہوں نے ایک کہا جی کہ ہم اجتماعی دعا کریں گے، کچھ لیڈرز اکٹھے ہو گئے پریس کلب پنڈی میں، ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی، تقریباً 100 کے قریب پی ٹی آئی رہنماؤں پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں، جس میں بڑے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جناب سینیٹر سیمی زیدی ہیں، بریگیڈیئر ریٹائر مشتاق احمد ہیں، اس کے بعد میجر ریٹائرڈ اقبال خٹک ہیں، راجہ عثمان ٹائیگر ہیں، زائد خلیق کیانی جو پنڈی سے ہیں، چودھری میر افضل ہیں، پھر اسی طرح شوکت بسرا ہیں، کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر ہیں، طارق عزیز بٹی ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں، شہریار ریاض ہیں، تنویر اسلم سمابیہ طاہر، یہ یعنی وہی ہیں جو پنڈی اسلام آباد آپ کو پتا ہے کہ یہ امیدوار بھی ہیں۔ تو ان کے اوپر جو ہے ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں بات جناب، ہم کر لیتے ہیں کہ جناب جو راول پنڈی میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے سینٹ میں کون کون سے۔ پہلے سینٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ سینٹ کے کتنے ہیں کہ جو کہاں کہاں سے منتخب ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے کہ جاننا چاہ رہے تھے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بلوچستان کی۔ احمد خان، انوار الحق کاکڑ، احمد ولی، یہ بلوچستان سے منتخب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بلال احمد خان، عبد الواسع، حسنہ بانو اور راحت جمالی، یہ بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں۔ اچھا جی، سندھ سے مسرور احسن، دوست علی جیسر، اشرف جتوئی، کاظم علی شاہ، سرمد علی، اچھا جی فیصل واوڈا جن کا بڑا نام تھا، پھر عامر ولی الدین چشتی ہیں، کاظم علی شاہ ہیں، ندیم بھٹو ہیں، پھر اسی طرح قرۃ العین مری ہیں، روبینہ قائم خانی ہے، اور پھر اسی طرح اقلیتی رکن بھی ہیں پونجو، ان کی بھی کامیابی جو ہوئی ہے۔ اور پنجاب میں رانا محمود الحسن جو کہ نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، اور نواز شریف نے بھی کہا کہ بڑی مشکل سے میں آپ کو ووٹ دیا ہے۔ اسحاق ڈار ہیں، آحت چیمہ ہیں، پرویز رشید ہیں، حامد خان، راجہ ناصر، یہ چلو پی ٹی آئی کے اس میں سے آئے۔ محسن نقوی جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ آواز اٹھ رہی ہے کہ وہ کس پارٹی سے آئے ہیں، ووٹ کیسے مل گئے ہیں۔ یہ فارم 45 والے جو جیتنے والے ان کا ہی ووٹ پڑا ہے ان کو، یہ دوسرے بھی پڑے ہیں۔ اسی طرح مصدق ملک ہیں، انوشا رحمان ہیں، پھر
बुशरा अंजम भट्ट हैं, खलील तायर हैं, इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यूं पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं हुआ, आपको पता ही है बल्दियाती इलेक्शन केपी में नहीं हुआ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जजेस को धमकी अमेज जो है वो जो डिटेल में आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये सीटीडी की इब्तदाई तफ्तीश हुई है और उसमें कुछ जराए ज़ाहिर है कुछ हद तक हम बता सकते, कुछ तक नहीं बता सकते, लेकिन सब कुछ पकड़ा गया है। सीटीडी ने जो किया है उसमें सीसीटीवी फुटेज की कैमरों में आया कि बंदा कौन है, किस बंदे ने, एक ही बंदे ने ये खतूत सारे भेजे हैं। पहली बात ये, आज भी खत मिल रहे हैं और ये सारा कुछ ले लिया गया। अब जब चाहेंगे उसको वो सामने ले आएंगे, लेकिन रह रेशम के पीछे कौन है, असल मामला ये है, और वो कभी भी चीजें सामने नहीं आ सकती जब तक रेशम के पीछे चाहने वाले जो है रेशम का नाम लेने वो नहीं बताएंगे। अब इसमें एक तो ये है कि सैटेलाइट टाउन का जो एरिया है रावलपिंडी में, वहां का सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस है, उससे जो है सारे खतूत भेजे गए हैं और उसमें जो है जो इब्तदाई तफ्तीश जो है रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें यह भी कहा गया है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज भी ले ली गई है, उससे तफ्तीश को आगे भी बढ़ाया जा रहा है, उससे पता चल गया कौन शख्स आया, कहां से आया, सबको पता चल गया। और क्योंकि ये इससे आपको पता ही है कि ये हाई कोर्ट के जजेज हैं, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेज हैं, और अब तो कोई रहता ही नहीं है, किसी को भी धमकियां में खत मिल रहा है। तो ये नहीं, अब खत का मामला इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा कि इसको आम समझा जाएगा, कोई मसला नहीं है। यानी क्योंकि 6 जजेस के मामले में इस कदर बुखलाहट का शिकार है मामला कि वो कह रहे हैं बस सबको भेजी जाओ ताकि इसकी वैल्यू कम की जाए कि जनाब देखें जी, खत तो 50 लोगों को मिला है, 100 लोगों को मिल गया और 1000 लोगों को मिल गया, तो देखना होगा कि इसका क्या होगा। लेकिन एक चीज है कि ये चीज क्लियर है कि कहां से खत गया, कौन किस शख्स ने भेजा है, रेशमा कहाँ है, रेशमा किसके पास है, रेशमा को पकड़ा किसने है, रेशम ने क्या किया, ये सबको पता है। लेकिन जब चाहेंगे दिल इसको बता देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बताएंगे। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो यूट्यूब चैनल है, फिर इसी तरह टिकटॉक, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके।